سامعین ذی وقار، سلسلہ وار ماہانہ درس عرفان القرآن کی آج کی ہماری یہ نشست ماہ رمضان المبارک میں انعقاد پذیر ہے، اور اسی رمضان المبارک کے حوالے سے معروف آیت مبارکہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس آیت سے کچھ روحانی سبق حاصل کریں گے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، امن والو، سلامتی والو، محبت والو، کتب علیکم الصیام، تم پر میں نے روزہ فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزہ صرف کوئی اللہ کے پاس کوئی بجٹ کم نہیں ہو گیا کہ شاید رزق کی کمی ہو گئی اور اس نے تمہیں روزے دے دیے، بلکہ نہیں، یہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں بھی میں اس پروسیس سے گزارتا رہا، اور ایسا کیوں کرتا رہا اور یہ حکم تمہیں کیوں دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ اس سے تم شاہراہ تقوی پر چلو، یعنی اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت حاصل کر لو۔ اس پوری آیت کو جب میں پڑھتا ہوں نا تو مجھے بڑا لطف آتا ہے پڑھنے کا، اور بڑا سکون روحانی طور پہ ملتا ہے۔ اس کے اندر ایک بہت زبردست قسم کی اسپریچولیزم، روحانیت اللہ نے بیان کی ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم روزہ دینا تھا، تو گفتگو کا طریقہ اللہ نے سب سے پہلے اس آیت میں سکھایا ہے۔ گفتگو کرنے کا عام بندہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ صبغت اللہ کا رنگ اختیار کرے۔ اللہ نے اپنا رنگ اس آیت میں بتایا ہے بندے سے گفتگو کرنے کا، اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس اسلوب رحمانی کو اپنا کر اس طریقے سے اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، والدین اولادوں کے ساتھ، بھائی بھائیوں کے ساتھ، بہنیں بہنوں کے ساتھ گفتگو کریں۔ آپ طریقہ دیکھیے ذرا جی، فرمایا کہ دیکھیے حکم تو روزے کا دینا تھا، وہ کہہ دیتا بھائی روزہ رکھو، اگر اس نے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ روزہ رکھو گے پھر ایمان ملے گا، اس نے پہلے ایمان والا کہا، پہلے اپریسیشن دی کہ آپ ایمان والے ہیں بھائی میرے بندے، شان والے ہیں، عزت والے ہیں، اور بڑے امن والے ہیں۔ آمنو امن سے ہے کہ میرے امن والو، پیار والو، محبت والو، میرے پیارے بندو، کتب علیکم الصیام، تم پر میں نے روزہ فرض قرار دیا ہے۔ تو طریقہ گفتگو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جہاں جہاں بندہ حاکمیت کے موڈ میں کام کرتا ہو، گھر میں باپ ہے، گھر کا حاکم ہے، استاد ہے، وہ طلبہ پر اس کو ایک حاکمیت دی گئی ہے، پیر و مرشد ہے، اسے مریدوں کے اوپر ایک سطوت حاصل ہے، کوئی دفتر میں کوئی بندہ اوپر والے رینک کا ہے، وہ سینئر ہے دوسرے سے، تو سینئر کو ساری کائنات میں سب سے بڑا سینئر خالق اللہ ہے، تو اس اتنے بڑے سینئر نے ان چھوٹے سے بندوں سے بات کرنے کے لیے اسلوب یہ اپنایا کہ حکم بعد میں دیا، بندے کی عظمت، اس کی شان، اس سے پیار کا تعلق پہلے بیان فرمایا۔ تو بتایا بندو، جب گفتگو کرنی ہو، کسی کو حکم بھی دینا ہو، کوئی بات کسی سے منوانی ہو، تو ڈائریکٹ سیدھا اسٹریٹ فارورڈ یہ نہ کہو اے میری بات مان، نہیں مانے گا تو یوں کر دوں گا، نہیں، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اس نے حالانکہ روزے سے ایمان ملنا تھا، روزہ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا مجھے بتائیں وہ مومن بن سکتا ہے؟ مگر اللہ نے دیکھیے یہ نہیں کہا کہ پہلے روزہ رکھ پھر میں تمہیں مومن کہوں گا، پیار بندے سے پہلے سمجھایا کہ اے ایمان والے، میں نے تجھے ایمان والا بنا دیا ہے، اب رب کی مان اور روزہ رکھ۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنی عام لائف میں گفتگو شروع کر دیں تو نقشے گھروں کے بدل نہ جائیں، اولادیں والدین سے بھاگیں گی یا قریب آئیں گی، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے دور ہوگا یا قریب آئے گا، بیویاں شوہروں کے خلاف عدالتوں میں کھڑی ہوں گی یا اپنی روزانہ تعریف سن سن کے اپنے شوہروں کے گن گانا شروع کر دیں گی، شاگرد استادوں سے بھاگ کے ان کے گلے کریں گے یا شاگرد استادوں کی خدمت میں حضوری سے جھک کر سلام کریں گے۔ اگر یہ اسلوب، یہ طریقہ گفتگو جو اللہ نے اختیار کیا لوگوں اپنی بات منوانے کے لیے، اگر آج میرے معاشرے کو سمجھ آ جائے
اور ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں میں یہ ماحول آ جائے کہ باپ نے بیٹے کو سمجھانا ہے کسی چیز کے بارے میں تو ڈائریکٹ یہ نہ کہ کان پکڑ لے، پہلے ہی کان پکڑا دیں گے، اس نے تو اندر سے باغی ہو جانا ہے۔ زبردستی جھکانا نہیں ہے۔ اللہ نے بھی دیکھیں اطاعت روزہ رکھنا لازمی ہے، جھکنا ہے پروردگار کے آگے، مگر اس نے جھکایا لوگوں بعد میں ہے، اٹھایا پہلے ہے۔ آمنو، آپ نے بھی اگر اپنی اولاد کو، اپنی بیگم کو، اپنی کسی چھوٹی بہن کو، کسی بیٹی کو، کسی چھوٹے کو، کسی بھی آدمی کو کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اور صحیح بات ہے تو یہ نہیں کہ ڈائریکٹ بات شروع کر دیں، نہیں، پہلے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، ماشاءاللہ جی آپ تو کمال آدمی ہیں، بیٹا ماشاءاللہ، بچے سب کے ہیں مگر میرا بیٹا بہت ہی اچھا ہے، میرے پیارے خوبصورت سویٹ سے بیٹے، میری ماشاءاللہ انتہائی پیاری سی بیٹی، میری ماشاءاللہ انتہائی دل نشین دل نواز بیگم صاحبہ۔ اگر یہ اسلوب آ جائے تو اگلا تو حیران ہو جائے گا نا ہماری زبان میں جب یہ تبدیلی آئے گی، یہ حقیقی تبدیلی ہوگی، یہ انقلاب ہوگا۔ جب یہ انقلاب پہلے ہماری طرف شروع ہوگا تو نیوٹن صاحب کہتے ہیں کہ ہر عمل کا پھر رد عمل آتا ہے، جب ادھر سے ابتدا پیار سے ہوگی تو جواب بھی پیار سے آئے گا۔ اب دیکھیں ہم سارے روزے رکھتے ہیں یا نہیں؟ اچھا بڑی مزے کی یہاں لطیف بات، اللہ نے نماز کو حکم دیا، اسلوب یہ نہیں رکھا، اس لیے کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، حالانکہ وہ بھی حکم ہے اور بڑا مقدم حکم ہے، مگر قاری صاحب گواہی دے سکتے ہیں کہ محلے میں کتنے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اپنے گھروں کا پتہ ہے، لیکن اللہ نے روزے پر جو اسلوب رکھا نا، پہلے آمنو کہا، پھر کہا کتب علیکم الصیام۔ میں نے معاشرے میں دیکھا ہے پورا سال نماز نہ پڑھنے والا بھی روزہ ضرور رکھے گا، پتہ چل گیا، یہ میں نے بڑا پریکٹیکلی جج کیا، زکوٰۃ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، حج کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، بہت سے لوگوں پہ فرض ہوتا ہے، لیکن روزے، واحد روزہ ایک ایسی عبادت ہے لوگوں، دوستان محترم، شرابی کبابی ہر طرح کا بندہ وہ کہے گا نہیں یار اب روزہ ہے دن، کیوں؟ اللہ کا انداز رحمان نے بتا دیا کہ بندو جہاں بات منوانی ہو لازمی، اس کا طریقہ یہ ہے، دیکھ لو یہ بندے تمہاری باقی نیکی کے کاموں میں نہیں آتے مگر روزہ سحری کو جاگ کے، حالانکہ سحری کو ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، سحری کو جاگیں گے، پورا دن بھوکے رہیں گے، جو ایک لمحہ بھوکا نہیں رہ سکتا مگر وہ بھوکا ہے، سب نعمتیں سامنے ہیں، اتنا حیا وہ اللہ کا کر رہا ہے۔ یہ حیا کیوں آیا؟ مالک نے پہلے عزت دی پھر حکم دیا، اس کی عزت دینے کا ریسپانس یہ ہے کہ بے حیا بھی اس کا حیا کر رہا ہے۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے جی، یہ انداز گفتگو سب سے پہلے تو اس آیت نے یہ سکھایا۔ دوسرا طریقہ، دوسری بات، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا روزہ تم پہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لازم کیا۔ اب یہاں دوسرا امپورٹنٹ نکتہ سنیے، معاشرتی زندگی اور گھریلو زندگی کا، بھئی حکم تھا دے دیا، یہ کیوں کہا پہلے لوگوں پہ جیسے فرض کیا؟ پتہ چلا پیار کی بولی اگلا سمجھے گا تب کہ بات بے دلیل نہیں کرنی، دلیل سے کرنی ہے، بات دلیل سے کرنی ہے۔ بھئی تم پر صرف فرض نہیں کیا، تم اس کو بوجھ نہ سمجھنا، جو میرا پہلے گزرا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب پر اسی طریقے سے فرض کیا تھا، تم اکیلے اس گلشن میں نہیں ہو کہ تمہیں میں نے بھوکا رہنا کا کہہ دیا، تم سے پہلوں کو بھی اسی پروسیس سے گزارا ہے تاکہ بندے کو یقین آ جائے کہ بھائی یہ صرف میرے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بھوکا پیاسا رہنا ہے، پہلے بھی اسی شارہ سے گزرتے رہے ہیں۔ تو رب نے بتا دیا بات مانی وہ جاتی ہے جو دلیل سے کی جاتی ہے، بے دلیل بات کا ریسپانس اچھا نہیں آتا۔ اللہ کو دلیل دینے کی کیا ضرورت تھی جی؟ اگر اس نے یہ بتایا کہ بھائی اب بچہ ہے، بچی ہے، بیگم ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، بھائی ہیں، شاگرد ہیں، ملے دار ہے، کسی سے بھی بات کرنی ہے، کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ تمہارا پانی ادھر گر رہا ہے، خبردار نہیں گرنا چاہیے، نہیں ایسے نہیں، پہلے کو پیارے بھائی جان، پیارے ہمسائے جان، میرے عزیز پیارے بھائی، خوبصورت وقت ہمارا گزر رہا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر، آپ کو مل کے، بھائی جان یہ جو پانی آپ کا گر رہا ہے نا، کوشش کریں یہ نہ گرے، لیکن میں کیوں منع کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ دیکھیں نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، یہ چھینٹے پڑتے ہیں یہاں نالی میں، اوپر سے آپ کا پر نالے کا پانی گرتا ہے، نمازی کے اپنی مجبوری پیچھے رکھیں، اسے ایسی دلیل دیں کہ اس کی بات سمجھ میں آئے کہ یار مجھے یہ کرنا ہے، کوئی ذاتی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا مجھے، کوئی عوامی معاشرتی مسئلہ ہے تو لاجیکلی جب بات کریں گے تو اگلا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا خراب ہوتے تو ہون دے جی میں کی کراں،
نہیں وہ کہے گا یار مجھے خوشی ہوئی آپ نے مجھے دیکھیں اتنے احترام کے ساتھ یہ بات بتائی، ہونے ہی بند کر چھوڑ دیں، آپ کو اچھا رسپانس آئے گا۔ تو اللہ کریم نے دوستان محترم حکم روزہ دیتے ہوئے کئی معاشرتی آداب سکھا دیے، اور اللہ کرے یہ معاشرتی آداب ہم اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں ان کا نفاذ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس آیت پہ ساری زندگی میں نے کہا گفتگو ہر رمضان میں سنتے ہیں، مگر تھوڑی سی یہ رنگ اس کا، تو دلیل سے بات کرنا، یہ اسلوب گفتگو میں دوسری اہم بات اللہ کریم نے اس آیت میں سمجھے۔ پہلے طریقہ گفتگو بتایا، پھر سلیقہ گفتگو بتایا، طریقہ بھی سکھا دیا، سلیقہ بھی سکھا دیا۔ اب طریقے اور سلیقے کے بعد پھر سنورنے کی بات ہوتی ہے، بھئی کسی کو طریقہ بھی آ جائے سلیقہ بھی آ جائے تو پھر بندہ سنور جاتا ہے یا نہیں۔ اب اس نے یہی بات آگے کی، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ حکم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم بھی سنور جاؤ، تاکہ تم بھی اس تقوی کے بازار کے مسافر بن جاؤ جہاں غیر نہیں آتے، اللہ کے اپنے آیا کرتے ہیں، تاکہ اللہ سے تمہارا اپنائیت والا تعلق بن جائے، قربت والا تعلق بن جائے، معرفت والا تعلق بن جائے، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نہ رہے، تم ہو تمہارا رب ہو، جب چاہو تم اپنے دکھڑے اس کو سناؤ اور وہ اسی لمحے تمہارے دکھڑے سن کے تمہارے غم مٹاتا چلا جائے، تمہاری پریشانیاں کم کرتا چلا جائے اور تمہیں عزتوں کے تاج عطا فرماتا چلا جائے۔ لعلکم تتقون، تو دیکھیے جی، طریقہ، سلیقہ اور پھر سنورنا، یہ تینوں چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے اس آیت میں رکھی۔ اب ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں، اور روزہ کیا ہے؟ بڑا سمپل، حالت روزہ میں کھانا نہیں، پینا نہیں، اور ہر طرح کے شہوانی جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو مقصد بندے کو حاصل ہوگا وہ ہے تتقون، اللہ کی قربت، اللہ کا تقوی۔ یعنی بے مقصد بات اللہ نے نہیں کی، با مقصد بات کی۔ تو پتہ چلا ہمیں زندگی میں گفتگو کبھی بھی بے مقصد، آپ جو پورا دن بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں، بندہ پوچھے بھئی اس گپ شپ کا پرپز کیا تھا، بس ایویں ہی وقت گزاری، تو یہ وقت گزاری والا معاملہ دوستان محترم یہ روحانی طور پہ نقصان دہ ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ بندہ مومن جب بھی کلام کرتا ہے پرپز فل، میننگ فل، با مقصد گفتگو کرتا ہے، بے مقصد گفتگو نہیں کرتا۔ اب روزے کا مقصود ہے اللہ کی رضا اور تقوی، مگر اس کا جو طریقہ اور پروسیجر بتایا وہ یہ ہے کہ سحری کرو، افطاری تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ شہوتوں کے بازار میں جانا ہے، جنسی جذبات کو کنٹرول میں رکھنا۔ یہی روزے کی تعریف ہم ہمیشہ سنتے رہے، مگر آج میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دوستان محترم، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، وہ کہتے ہیں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اگر دو ایلیمنٹ مل جائیں تو ایک مرکب کمپاؤنڈ بن جاتا ہے۔ انسان کن دو چیزوں کا مرکب ہے؟ ایک روح، دوسرا جسم۔ صرف روح ہو جسم نہ ہو تب بھی انسان نہیں کہلاتا، جسم ہو روح نہ ہو آپ اس کو بھی انسان نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں میت پڑا ہوا ہے۔ کبھی کسی نے یہ کہا ہو گھر میں والد فوت ہو گیا ہو، فوت ہوا والد چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، روزانہ لیٹتا تھا، بچے سے پوچھتے تھے کون لیٹا ہے؟ ابو جی لیٹے ہیں، روح نکل گئی، اب کیا کہتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ابو جی لیٹے ہیں، میت پڑا ہے، سارے تعارف ختم۔ یہ سارے تعارف انسان کی جو پہچان اور شناخت ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ جب جسم اور روح دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب بڑی سننے والی بات دوستان محترم، اس جسم کی خوراک الگ ہے اور اس کے اندر موجود روح کی خوراک الگ ہے، دونوں زندہ ہیں تو دونوں کے لیے خوراک ضروری ہے، خوراک کے بغیر تو کوئی چیز زندہ نہیں رہتی۔ ہم نے دو چیزیں، دو ایلیمنٹ، دو عناصر اللہ نے ہمیں دیے موٹے سے، ایک جسم ایک روح، دونوں کی غذا ضروری ہے، لیکن ہم نے زندگی میں عمومی طور پہ اپنے جسم کی ضرورت کا روزانہ خیال رکھا، اس کو صبح بھی کھلایا، دوپہر کو بھی کھلایا، شام کو بھی کھلایا، اور بھی بیچ میں جب موقع ملتا ہے گھنٹے دو گھنٹے بعد کبھی چائے، کبھی کیوا، کبھی پھل، کبھی جوس، کبھی بریانیاں، کبھی کوفتے، کبھی قورمے، چلتا رہتا ہے۔ لیکن دوستان محترم، روح کی صفت اور جسم کی صفت سمجھنا، جسم کی غذا جب اس کو ملتی ہے تو اس کے اندر حیوانی صفات پیدا ہوتی ہیں، جو حیوانوں میں صفات ہوتی ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اگر صرف جسم کو غذا ملے، روح کو نہ ملے تو کون سی صفات پیدا ہو جائیں گی جی؟ حیوانی، اور جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا حیوانی خواہشات اور صفات زیادہ ہوں گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ شکایت کی گئی کہ بھئی کوئی جنسی پرابلم اگر ہو جائے، بندے کی شادی نہ ہوئی تو بندہ کیا کرے؟
تو آپ نے کہا روزہ رکھے۔ اس حیوانی خواہش کو قابو کرنے کے لیے کھانا چھوڑے، کھانا کم کرے۔ پتہ چلا جتنا کھانا جو بندہ زیادہ کھاتا ہے اس کے اندر یہ حیوانی صفات اور خواہشات بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا جسم کی غذا سے صفت حیوان ملتی ہے، صفت حیوان ملتی ہے۔ اور دوستان محترم جملہ سننا، روح کی غذا اللہ کے انوارات و تجلیات ہیں، روح کی غذا مالک کی صفات و تجلیات اور انوارات الہیہ ہیں۔ اور اس کے لیے جیسے صفات حیوان پیدا ہوتی ہیں جب آپ روٹی کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، جوس پیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں جب کوئی بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی حضوری میں قیام رکوع سجود کرتا ہے، تسبیح تحلیل استغفار کرتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جب کوئی بندہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے تو اس شخص میں دوستان محترم یہ غذا اس کی روح کو ملتی ہے، اور جب غذا روح کو ملتی ہے تو اس بندے کو انوار و تجلیات الہیہ نصیب ہوتی ہیں۔ اور جس بندے کو انوار و صفات الہیہ نصیب ہوں اس بندے کو دوستان محترم صفات حیوانیہ نہیں، صفات رحمانیہ ملا کرتی ہیں۔ تو جسم کی غذا صفت حیوانی پیدا کرتی ہے اور روح کی غذا صفت رحمانی پیدا کرتی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ سے قربت کے لیے روحانی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جسمانی کی یہ بات سمجھی؟ اب بندے خدا سے دور کیوں ہیں؟ سمپل، سو سمپل، ساری زندگی روح کی غذا کا سوچا ہی نہیں، جسم کو کھلاتے رہے، جسم کو پالتے رہے، تو جسم جتنا پلتا ہے، جتنا موٹا ہوتا ہے، جتنا کھاتا پیتا ہے، اتنی اس کے اندر حیوانوں والی صفات بھی بڑھ جاتی۔ تو اللہ کی ذات نے روزہ دیکھ کر دوستان محترم ہماری صفات حیوانیہ کا رنگ ہم سے اتارا ہے اور اپنے انوار و تجلیات کی صفات کا رنگ چڑھایا ہے۔ کتنی روحانی ترقی ہے دیکھیے جی روزے میں۔ اب کم کھانا جو ہے نا جی، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، میں ابھی آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ آج تک سنا تھا زیادہ کھانے سے طاقت ملتی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ کم کھانے سے طاقت زیادہ ملتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں جی، جنگل کا بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو کہتے ہیں۔ اور شیر کی چال ڈھال، قدم اٹھانا، اس کا دوڑنا، اس کے اندر ایک خوبصورتی اور حسن ایسا ہے کہ جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو جی واقعی کہتا ہے کہ اسے جنگل کا بادشاہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہاتھی کا چلنا دیکھو اس سے بڑا ہے، لیکن جو کس طرح سے جناب اس کے چلنے کے انداز کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے جانور ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، ان کے بھاگنے کے اندر خوبصورتی نظر نہیں آئے گی، مگر شیر کی چال دیکھیے، ڈھال دیکھیے، اس کا دیکھنا دیکھیے، اس کی آنکھوں کے اندر کشش دیکھیے، چمک دیکھیے، یعنی دیکھیے شیر کو دیکھ کے لگتا ہے یا نہیں کہ اسے واقعی جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ بادشاہوں کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے نا جی، ایک چال ڈال ہوتی ہے۔ اب اس کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ بھینس کو یہ راز نہ ملا، اونٹ کو یہ راز نہ ملا جو شیر کے مقدر میں آیا۔ میں جو شیر رکھنے والے، پالنے والے، شیروں پہ تحقیق کرنے والے لوگ ہیں نا، میں نے باقاعدہ ان کے پاس جا کر ایک نہیں دو نہیں کئی لوگوں سے انٹرویو لیا اس پر، یار یہ جو شیر کے اندر مجھے کچھ جانوروں سے بندے کو ویسے پیار ہوتا ہے نا دیکھ کر، یار کیا قدرت کا کرشمہ ہے یار اس کے اندر۔ تو میں سوچتا تھا کہ جنگل کا بادشاہ کوئی راز ہوگا، تو میں نے اس کی خوراک کے متعلق ہر ایک سے سوال کیا، تو جب جواب پایا میں حیران ہو گیا۔ بتایا گیا کہ جناب عالی شیر ہفتے میں، جو اچھے شیروں کی قسم ہے نا، ان کو صرف ہفتے میں ایک دن فیڈنگ کروائی جاتی ہے، ایک دن گوشت کھلایا جاتا ہے، پورے ہفتے میں 1 ٹائم۔ کچھ ایسے ہیں جن کو 2 دفعہ، لیکن شیر نہ صبح نہ دوپہر نہ شام 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھاتا، 1 ٹائم کا بھی روز نہیں کھاتا۔ اچھا شیر، صحیح بڑا بادشاہ جو ہے 7ویں دن کھانا کھاتا ہے۔ اب اس کے مسل دیکھیے کتنے مضبوط ہیں۔ شیر جس کو جناب دبوچ لے، دبوچا وہ عضو تو جدا ہو جائے گا وجودوں سے، مگر شیر کے پنجے سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ مسل کی طاقت ہوتی ہے نا، آپ کو کوئی بندہ ایسے ملتا ہے تو بعض وقت آپ کا وجود دکھنا شروع ہو جاتا ہے، کیوں؟ اگلے کے مسل بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ اور بعض وقت کوئی کمزور بندہ ایسا مل جائے تو آپ کہتے ہیں میں ادھر اپنے مسل تھوڑے سے آزما لوں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو شیر کے جو مسلز میں طاقت ہے دوستان محترم، جب اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے تو کم ہی چانس ہوتا ہے کہ وہ بچ کے جائے۔ اس شیر کی طاقت، اس کے مسل کی سٹرینتھ کے پیچھے جو پاور ہے
جو طاقت ہے در حقیقت دوستان محترم، وہ طاقت روزانہ کا کھانا نہیں ہے، کم کھانا ہے۔ کیا ہے جی؟ کم کھانا ہے۔ آگے چلیے، ایک چیز کے مسل شیر سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، وہ سمندروں کا بادشاہ ہے، شیر جنگلوں کا بادشاہ ہے، اور سمندر کا بادشاہ کروکوڈائل کو کہا جاتا ہے، مگرمچھ کو۔ مگرمچھ کا جو وزن ہوتا ہے نا، ایک بڑے مگرمچھ کا، وہ تقریباً 600 to 700 kg ہوتا ہے، 600 سے 700 کلو گرام، اور اس کے مسل اتنے سٹرانگ ہوتے ہیں کہ اگر مگرمچھ شیر کی ٹانگ پکڑ لینا تو ٹانگ ٹوٹ کے الگ ہو جائے گی، شیر بھی اس سے چھوڑا۔ اس کے شکنجے میں اتنے جو اس کے مسلز میں اتنی جان اور اتنی طاقت آئی، اس کا راز بتا رہا ہوں۔ اب جب میں نے مگرمچھوں کے ماہرین سے رائے پوچھی کہ اس کی خوراک کے حوالے سے بتائیں، یہ تو 700 کلو گرام کا وجود ہے، روزانہ کوئی 6-7 من تو کھاتا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، 6-7 من بھینس کھاتی ہے، مسلز میں طاقت نہیں ہے، کسی کو نہیں کاٹ سکتی، کسی کو نہیں پکڑ سکتی، کسی کے ساتھ دوڑ بھی نہیں سکتی، صحیح مقابلہ نہیں کر سکتی، بس وہ 7-8 من کھا جو لیتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کروکوڈائل کے اندر یہ طاقت اس لیے ہے، اس کے مسل اتنے سٹرانگ اس لیے ہیں کہ یہ ایک روز میں صرف 700 گرام 700 گرام خوراک کھاتا ہے۔ میں دوستان محترم حیران ہو گیا، 700 کلو گرام والا مگرمچھ 700 گرام کھائے، اتنا طاقتور ہے۔ اور حیرت ہے، 70 کلو والا انسان ناشتے میں 1000 گرام، پھر برانچ میں بھی 500 گرام، پھر لنچ میں 1000 گرام، پھر چائے کے 2-3 کپ، ساتھ کچھ بسکٹ بھی مل جائیں 400-500 گرام وہ بھی بن جائے، پھر ڈنر، اور پھر ریفریشمنٹ، چلو جی برگر کھا لیتے ہیں، برگر بھی پاؤ سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ اگر ایک دن کیا میں اور آپ اپنے گرام دیکھیں نا، اور کبھی کبھی کہیں کسی ولیمے میں چلے جائیں تو وہ جو پلیٹ کے اندر مینار بنتا ہے بوٹیوں کا، اس کا وزن کبھی تولیں کسی تکڑی پہ، کئی لوگوں کے تو ہاتھ نیچے سے کہاں پڑے ہوتے ہیں، وہ پلیٹ بھی کہتی ہے پائی جی میں کس کے ہاتھ میں آ گئی ہوں، کلو ایک ٹائم کے اندر جا رہا ہے۔ وہ جی طاقت تب ملے گی 3-4 کلو دودھ پیو، 3-4 کلو۔ ہمارے تو یہ ذہنی رجحانات ہیں بھائی جان، ہماری تو تربیت یہ کی گئی ہے۔ مگر آؤ لوگوں، اللہ کا نیچرل سسٹم بتا رہا ہوں۔ شیر کی طاقت، اس کے مسلز کی طاقت میں نے آپ کو بتائی، کروکوڈائل مگرمچھ کے مضبوط اعصاب، مضبوط پنجے اور مضبوط مسلز کا راز میں نے آپ کو بتایا، غذا کتنی ہے۔ پھر سمندروں میں ایک ہوتی ہے بلو ویل، یہ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی کہلاتی ہے جی بلو ویل۔ آؤ دوستان محترم، میں نے ایک ایسا بندہ جس نے زندگی میں 20 سے زیادہ سال تک ویل کے اوپر تحقیق کی، اس سے ملاقات کی، اس سے پوچھا بھائی جان یہ بتائیے کہ ویل کیا کھاتی ہے، روزانہ کتنا کھاتی ہے؟ اس نے کہا جی آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی پروفیسری جواب دے جائے گی۔ میں نے کہا بتائیے تو صحیح۔ وہ کہتا ہے جناب ویل مچھلی کا روزانہ جو وزن بڑھتا ہے نا ایک دن میں، وہ کم سے کم 90 پاؤنڈ بڑھتا ہے، 45 کلو ایک دن میں وزن بڑھتا ہے۔ کھاتی کیا ہے جناب؟ وہ کہتے جی کھاتی یہ ہے کہ یہ بظاہر تو مچھلی کے جسم میں پانی جا رہا ہوتا ہے، پانی تو صرف خوراک نہیں ہے نا، یہ تو پینے والی چیز ہے۔ کھانے والی چیز کیا ہے؟ ڈرنکنگ الگ چیز ہے، ایٹنگ الگ چیز ہے۔ اس بندے نے حیران کر دیا، اس نے کہا جناب کہ ویل مچھلی کے منہ کے اندر نا ایک اسکرین لگی ہوتی ہے، باریک سا پردہ لگا ہوتا ہے، جس میں سے پانی گزر جاتا ہے۔ پانی کے اندر ایک خاص بیکٹیریا ہوتا ہے، سمندر کے پانی میں وہ بیکٹیریا اس سکرین ان کو الگ کرتی رہتی ہے اس کے منہ میں ایک طرف۔ جب وہ بیکٹیریا کچھ تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ویل مچھلی سموسے نہیں کھاتی، گوشت کے بڑے بڑی بوٹیاں نہیں، بوٹے نہیں کھاتی، بریانیاں نہیں کھاتی، وہ بیکٹیریا کھاتی ہے۔ اتنی چھوٹی مخلوق، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اب نہ کلو میں، نہ پاؤ میں، نہ گراموں میں، اب تو ملی گرام بھی جواب دے جائے گا۔ بیکٹیریا کو تولنے کا پیمانہ تو ابھی تک میں نے نہیں سنا کم سے کم زندگی میں۔ اتنی چھوٹی مخلوق کھا کے وزن کتنا بڑھ رہا ہے جی، طاقت کتنی ہے جی۔ اگر غذا بتا رہا ہوں کتنی ہے، تو یہ میں نے بڑی بڑی چیزوں کی مثالیں دی کہ غذا تھوڑی ہونے سے طاقتیں بڑی ملا کرتی ہیں۔ تو پتہ چلا طاقت غذا کی وجہ سے نہیں، اصل جو طاقت ہے، اصل طاقت وہ غذا سے نہیں، وہ جو اندر روح ہے اس کی طاقت سے ملا کرتی ہے۔ تو روح طاقت تب پکڑتی ہے جب جسم کی غذا کم کی جاتی ہے۔ آؤ لوگوں، راز مل گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ مسلمان کو کائنات میں طاقت دینا چاہتا ہے، فرمایا روزہ رکھنے والے تم بن جاؤ، طاقتوں سے تمہارے وجود کو میں رب بھر دوں گا۔ کیا راز ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی تھی دوستان محترم۔ روحانی طاقت، ایمانی طاقت
ہر کلمہ پڑھنے والے کی ضرورت ہے، اور یہ بریانیوں سے نہیں ملتی جس پہ آپ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی تو کسٹرڈ پڑا ہو تو لوگوں کی داڑیاں بھی ماشاءاللہ نہ آ جاتی ہیں اس کے اندر، خیال ہی نہیں، آج ہی ملا ہے کھا لو۔ اب میں جو آخری بات کر رہا ہوں اور بہت سننے والی بات ہے جی، عزیزان محترم، جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں نا، اور یہ میں آپ کو ایک راز بھی بتا رہا ہوں، پتلا ہونے کا، سلم ہونے کا راز، سلمنگ سینٹر نہیں جانا پڑے گا، ڈائٹنگ نہیں کرنی پڑے گی بھائی۔ وہ بندہ ڈائٹنگ کر ہی نہیں سکتا جو ڈائی ایٹنگ کرتا ہے۔ ڈائی ایٹنگ، ہم کھاتے کس طرح سے ہیں؟ ٹوٹ پڑتے ہیں، ڈائی ایٹنگ۔ اب لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے جی؟ شوگر کیوں ہوتی ہے؟ آنتیں، دل کے وال بند کیوں ہوتے ہیں؟ کولیسٹرول کیوں بڑھتا ہے؟ ایون کینسر کے اندر جو ٹیشوز پیدا ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ معدے کے پرابلم، کولنس کے پرابلم، لیور کے پرابلم، سب زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اب توجہ سے یہ بات سننا جو بتانے جا رہا ہوں، ہم زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو ایک چھوٹا سا جملہ دیا بڑا قیمتی، اور وہ کیا ہے کہ کھانا سلولی کھایا کرو، آہستہ آہستہ، اور چھوٹے چھوٹے نوالے رکھا کرو۔ یہ سنت ہے، چھوٹا نوالا اور آہستہ آہستہ، یہ سنت تو پتہ ہے نا۔ اب راز سننا جی، دوستان محترم، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے کھانا آتا ہے تو بھوک لگی ہوئی ہو نا، تو روٹی کے نوالے ہمارے بس میں تو ایک ہی بنائیں، لیکن تو لوگ ساتھ بیٹھے ہو تو ہم 2-3 بنا لیتے ہیں، باقی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب میں کسی جگہ گیدرنگ میں دیکھتا ہوں کسی بندے کو کہ وہ ایک روٹی ہاتھ میں پکڑتا ہے اور چلو بہت زیادہ 4 نوالے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں 4 ہیں، گھر میں ایک ہی بندہ ہوگا۔ اور پھر روٹی اندر جاتی ہے، ساتھ ایک گلاس پانی کا بھی اندر، ایک پاؤ وہ بھی اندر، اور پھر ساتھ کوئی چٹنی پڑی ہو، اچار پڑا ہو، کوئی کھیرے شیرے پڑے ہو، تو پاؤ ایک وہ بھی۔ تو ہم تو ایک ہی جست میں، عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، اور اگلا ابھی منہ کے اندر سٹور موجود ہوتا، ابھی منہ نے گرائنڈ نہیں کیا ہوتا، یہ چکی منہ کے بھی چل رہی ہے کہ پچھلا باؤل تیار ہے، پہنچ گیا، اگلا نگلنا پڑتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے کم ہیں، نگلتے زیادہ ہیں۔ یہ جتنے لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہوتا ہے نا، سٹومک پرابلم، اس کا پہلا بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا باؤل، نوالا، لقمہ منہ میں لوبریکیٹ صحیح نہیں ہوتا، اس کو یہ تھوک والا جو اللہ نے آئل رکھا ہے نا، آئل، گاڑی آئل سے چلتی ہے صحیح، آئل کم ہو جائے پرزے گھس جاتے ہیں، ہماری معدے کی دیواریں گھس جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم پورا آئل، پورا اس کو نا لوبریکیٹ نہیں ہونے دیتے، نوالا صحیح چباتے نہیں ہیں۔ معدے میں پہنچ گیا اور نگل کے پہنچایا، اور پیچھے پھر سپیڈ لگ جاتی ہے۔ اگر ہم اپنا صحیح طور پہ انالیسس کریں تو ہم کھانا 5 سے 7 منٹ میں 3-4 روٹیاں آرام سے کھا لیتے ہیں، اور بریانی ہو تو 3 منٹ میں پلیٹ فارغ۔ اور کہتے ہیں چمچ تو چھوٹا دیتا ہے جی، وہ بڑا چمچ بولے۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے دیکھا، وہ ایک جگہ انہوں نے دیکھا بھی چمچ چھوٹا ہے تو انہوں نے وہ ڈونگے والا چمچ ہی لے لیا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، دیر لگتی ہے جی، ذرا جلدی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں صرف نماز نہیں پڑھاتا، میں باہر بیلچے بھی مارتا ہوں۔ میں نے کہا بیلچے ادھر نہیں مارتے، ادھر مارتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے دوستان محترم، انسان کے وجود کا سارا نظام، اس کے فیصلے دماغ کرتا ہے، اور دماغ کو سگنل جاتے ہیں باڈی سے۔ جب سگنل ریسیو ہوتا ہے کہ فلانا کام ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں شعوری طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے۔ اب جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو 2 جگہوں سے دماغ میں سگنل جانا ہوتا ہے، ایک منہ سے، اور منہ سگنل صحیح طور پہ دماغ کو اس وقت پہنچاتا ہے جب کھانے نوالا پوری طریقے سے چبایا جائے، کرش ہو جائے فلی، اور لوبریکیشن پورا، آئل پورا جو فلوئڈ ہے یہ تھوک والا سلیوا کا، یہ اس میں شامل ہو جائے، پھر صحیح سگنل دماغ تک جاتا ہے بھئی ادھر کام مکمل ہو گیا۔ اور یہ سگنل ہمارے پورے کھانے کے دوران دماغ کو نہیں جا سکتا۔ اب کھانا پہنچ گیا معدے میں، اب معدے میں جب سلولی کھانا پہنچتا ہے تو معدے کی دیواروں کے اوپر ایک گلینڈ ہے جو وہ سگنل جنریٹ کرتا ہے، اور وہ سگنل دماغ تک پہنچنے میں سائنسدان کہتے ہیں 7 منٹ سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ اب دماغ تک سگنل پہنچا معدے سے کہ میرا کام پورا ہو گیا، میں نے کھا لیا، وہ 10 منٹ بعد، اور 10 منٹ میں ہم ٹوکرا پورا اندر اڈیل چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب کھا کے وہ 10 منٹ پورے ہوتے ہیں نا، ڈکار مار کہتے ہیں یار آج کوئی زیادہ کھا لیتا ہے، آج پیٹ آفر ہی گیا، یار کوئی پھکی شکی کوئی نہیں ہے جی، یہ پیٹ آفرنا، پھر گیس پیدا ہو جانا، یہ سارے معاملات کس لیے ہیں کہ سگنل جب پہنچا تو ادھر بھرائی بہت اوپر تک پہنچ چکی تھی۔ لیکن آؤ لوگوں، ہماری ضرورت کتنی تھی؟ آپ روٹی کھائیں، کبھی کبھی آپ گھر میں 3-4 نوالے کھاتے ہیں نا کھانے کے، اچانک کال آ جاتی ہے، آپ کال سننے کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کسی امپورٹنٹ کی کال ہوتی ہے، باہر نکل جاتے ہیں، اور 7-8 منٹ کال سن کے واپس آ کے بیٹھیں گے، ہوں دل ہی کو نہیں رہے جی۔ اب وہ سگنل بیدے نے پہنچا دیا ہے کہ بھائی جان آپ کی ضرورت تو اتنی ہی تھی جتنی آپ کھا چکے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ آؤ لوگوں، اگر اس سنت نبوی کو ہم اپنا لیں
کھانا سلولی کھائیں، ایک روٹی آپ 10 منٹ میں کھانا شروع کریں. 10 منٹ ابھی نہیں ہوں گے، پوری روٹی نہیں ہوگی، پہلے سگنل پہنچ جائے گا دماغ کو، کام پورا ہو گیا جی، اتنا ہی ضرورت ہے، اتنا ہی کھانا تھا. ہم سگنل تو توڑنے کے عادی ہیں، ویسے ہم تو چوک کا سگنل نہیں دیکھتے جناب، وہاں چند سیکنڈ نہیں کھڑے ہوتے تو 7 منٹ انتظار کریں گے. اس لیے دوستان محترم بربادیاں ہو گئی ہمارے وجود میں، روزے رکھ کے بھی روحانیت پیدا نہیں ہو رہی. کیوں؟ سحری میں جناب گلاس بے گلاس پانی، او بھائی چائے بھی پی لیا، نہیں روزہ بند ہونے والا، 2 گلاس اور تہاڑی پیتے پیاس نہ لگ جائے. اب سحری میں نہیں، آج طبیعت نہیں ہے پر چلو جی کیونکہ روزہ رکھنا ہے، 2-2.5 روٹیاں جانے دو، بغیر طبیعت کے کھا رہے ہیں. بھئی روٹی تو کھانی تب یہ بھوک لگے، پھر افطاری میں تو معاذ اللہ انا للہ ایسے لگتا ہے، یقین جانیے زندگی میں بندے نے کھانا آج ہی پہلی دفعہ دیکھا ہے. وہ پکوڑے بیچارے جو کڑائی میں بننے میں 10 منٹ لگاتے تھے، وہ کھانے میں 1 منٹ نہیں ہوتا سارے غائب ہو جاتے ہیں سامنے. ہم کل بھی ایک جگہ افطاری بھی آئے، پرسوں بھی آئے، وہ دیکھتے ہی رہ گئے پکوڑوں کو. کوئی بات سمجھ میں آئی جی؟ تو دوستان محترم کنکلوڈ کر رہا ہوں، اللہ قرآن میں یہ چاہتا ہے، قرآن کے ذریعے میں پیغام دے کے کہ بھائی روزہ تم پہ فرض کیا ہے، لیکن اس لیے کیا کہ تم تقویٰ تک پہنچو، اور تقویٰ کے لیے کھانا کم کرنا پڑے گا. ہم جو دن دوپہر والی کسر ہوتی ہے، اتنی کسر تو صبح سحری میں نکال لیتے ہیں، اور جو شام کو ہوتا ہے وہ پھر شام میں ایک بونس شام کو چڑھا دیتے ہیں اندر. اس کا وجہ پھر کیا ہوتی ہے کہ آخری عشرہ آتا ہے نا، تو تراویحوں میں پھر دل نہیں لگتا، بازار جانے کا دل کرتا ہے. اور جب روزے کی آخری رات آتی ہے نا، روزے کے بعد عید والی چاند والی رات، بزرگان دین اس رات کو بہت روتے تھے. وہ جنہوں نے پورا دن واقعی بھوک کاٹی ہوتی تھی نا، وہ والی نہیں. وہ فرانس کا بادشاہ نا اپنے محل میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی معاملے میں اونچ نیچ ہو رہی تھی، تو باہر ایک جلوس آ گیا گلی میں. فرانس کے خلاف جلوس تو پہلے بھی نکلتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو جلوس آ گیا تو اس کی بیگم کہنے لگی میرے نال بات نہیں لڑی، پہلے باہر ویک باہر کی ہوئے. تو وہ کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے باہر، جہاں کے کہتا ہے کہ لوگ آئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں. کہتے کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں کہ روٹی نہیں مل رہی. وہ ہنس پڑی، وہ کہنے لگی کمال ہے، روٹی نہیں ملی تو ڈبل روٹی کھا لے. اس نادان کو کیا پتا جہاں روٹی جس کو کھانے کو نہ میسر ہو وہ ڈبل روٹی کہاں سے کھائے گا. تو ہم روٹی کو ڈبل کریں تو ڈبل روٹی. ہمارا مزاج یہ ہے دوستان محترم. لیکن بزرگان دین وہ آخری ساری رات صبح عید کی نماز تک رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں تقویٰ والی سیڑھی ملی بھی ہے یا نہیں، دامن معرفت خدا کا ملا بھی ہے یا نہیں، اللہ سے تعلق ملا نصیب ہوا بھی ہے یا نہیں. میں 30 دن کی محنت، ریاضت، مشقت، بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود اس کی حضوری تک پہنچا ہوں یا نہیں. آقا اسلام کی صاحبزادی سیدہ بطول زہرا در دولت رسول پر حاضر ہوتی ہیں، ایک روٹی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے. کہتی ہیں بابا آج علی نے کوئی مزدوری کی تو آٹا لائے تھے، روٹیاں بنائی، میں نے ان کو ایک ایک دیے گھر میں سب کو، ایک روٹی میرے حصے میں آئی. بابا میں وہ ایک روٹی لے کر آپ کے پاس آ گئی ہوں، آدھی میں کھاؤں گی، آدھی میرے بابا آپ کھائیں گے. یہ میرے رسول کا کھانا آدھی. آپ لوگوں میرے رسول نے جب آدھی روٹی کھائی تو کہنے لگے میری بیٹی فاطمہ اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے بابے کے منہ میں نوالا آج 3 دن کے بعد جا رہا ہے. 63 سالہ لائف میں آقا علیہ السلام کی پوری زندگی کا ناٹ اے سنگل ویک، ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے پورا ہفتہ کھانا کھایا ہو. اس لیے لوگوں ہمیں رمضان کے علاوہ ایام بیس کے 13، 14، 15 کے روزے بھی شریعت نے دیے ہیں سنت کے مطابق، اور حضور علیہ السلام کی سنت ہر سوموار کو بھی روزہ رکھنا ہے. اگر ہم ان سنتوں کو اپنائیں گے، کھانا کم کریں گے، مسل مضبوط ہو جائیں گے، طاقت آئے گی وجود میں، حقیقی روحانی طاقت. اور روحانی طاقت سے بندہ مومن کائنات فتح کر لیتا ہے، جسمانی طاقت سے نہیں ہوتی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہمیں اس جسمانی طاقت کا حقیقی نسخہ بصورت روحانی طاقت رمضان اور روزے کی شکل میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.